آج کی چوتھی وہ مقدس ہستی ہے جن کے بارگاہ اقدس میں ہمیں جانے کا بارہا موقع ملتا ہے، لیکن ایک بات عرض کرتا ہوں کہ جب سیرت کو اگر ہم ذہنوں پر بٹھائیں، دل میں بسائیں، اس کے بعد بارگاہ میں جائیں، کس کا کیا پوسٹ ہے، کیا پوزیشن ہے، کتنے سٹارز لگے ہوئے ہیں، اگر یہ معلوم ہو جائے تو اس کے بعد ان کے پاس کی حاضری پہلی کی حاضری سے بہت جداگانہ ہوتی ہے۔ حضرت بندگی میاں سیدنا شاہ قاسم مجتہد گروہ مہدویہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سن 999 ہجری میں جالور کے تاریخی مقام پر سیدنجی خاتم المرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائرہ مولا میں پیدا ہوتے ہیں، اور سیدنجی خاتم المرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال مبارک تک آپ کی عمر شریف 7 برس کی رہتی ہے۔ 7 برس آنکھوں کے تارہ بنے سیدنجی کے اطرافی، نانا حضرت کے اطرافی، نانا حضرت کی گود میں، نانا حضرت کی پیٹھ پر سوار ہو کر فیض نظروں سے حاصل کرتے ہیں۔ آج اتفاق سے حضرت شاہ قاسم مجتہد گروہ مہدویہ رحمۃ اللہ علیہ کا 400 سالہ عرس مبارک ہے۔ پورے 400 سال میں 1042 ہجری کو آپ کا وصال مبارک ہوا، اب 1442 ہجری ہے، کمپلیٹ 400 سال۔ 400 سال کو ذہن میں رکھ کر چلیے، اور پوری قوم مہدویہ میں حضرت شاہ قاسم مجتہد گروہ رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسی واحد ہستی ہے جن کا نسبی امتیاز کسی کو حاصل نہیں، کسی کو بھی حاصل نہیں۔ دو پٹ سلطان حقیقت میں جسے کہا جاتا ہے وہ ہے میرے آقا، جن کا صدقہ خار ہوں، جنہی کا نام مجھے رکھا گیا ہے، میرے آقا، میرے سلسلے کے مرشد بندگی میراث سیدنا شاہ قاسم مجتہد گروہ ہے، کیونکہ مہدی کے نواسے سیدنجی خاتم مرشد، سیدنجی خاتم مرشد کے نواسے شاہ قاسم مجتہد گروہ، مہدی کے پوترے شاہ یعقوب حسن ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پوترے شاہ قاسم مجتہد گروہ رحمۃ اللہ علیہ، یعنی مہدی کے نواسے پوترے کے پوترے۔ ایسا امتیاز، ایسا ترہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے 7 برس کی عمر تک دونوں ہاتھوں سے فیض کو سمیٹا سیدنجی کے دربار میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے کلام پر اور آپ کے حکم کو اتنی مقبولیت، اتنا بلند درجہ عطا کیا ہے کہ آج قوم مہدویہ کے لٹریچر میں بڑا ذخیرہ، بہت بڑا ذخیرہ تاریخی عقائد صحیحہ پر مشتمل اور بہترین تعویلات، بہترین اجتہاد پر مشتمل حضرت بندگی میاں شاہ قاسم مجتہد گروہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ یہ قوم پر بڑا احسان ہے آقا کا۔ میں بہت ہی مختصر عرض کر رہا ہوں، واقعات بہت ہیں، چیدہ چیدہ تھوڑے تھوڑے بولنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ ہم اتنی بڑی ہستی کے دامن میں ہیں، کیا لے رہے ہیں، کیا لینا چاہیے، ان سے کیا حاصل کرنا چاہیے۔ آپ حضرت بندگی میراں سید یوسف بارہ بنی اسرائیل رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمن ہیں، حضرت شاہ یعقوب حسن ولایت کے پوترے ہیں، حضرت ثانی مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے پڑ پوتے ہیں، اور میراں سید محمد جیون پوری امامنا و سیدنا آقا کے پوترے کے پوترے ہیں۔ اس حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تبع تابعی کے گود میں وقت گزارنے کا شرف دیا۔ ایک طرف نانا محترم سیدنجی خاتم المرشد رضی اللہ، دوسری طرف بندگی میاں سید علی ستون دین ماموں، اور بندگی میاں سید نور محمد خاتم کار ماموں، ایسے ماموں کے ساتھ ادھر والد بزرگوار بندگی میاں سید یوسف بارہ بنی اسرائیل رحمۃ اللہ علیہ کی زیر سرپرستی
چونکہ آپ کے پاس یعنی آپ کے والد کے پاس بڑا کتب خانہ تھا، لائبریری بڑی تھی، روایتوں میں آیا ہے کہ آپ کے کتب خانے میں تفاسیر بہت تھی اور دیگر احادیث کی کتابیں تھیں، سب تھی. آپ نے انہیں اتنا پڑھا، اتنا کھنگالا کہ 17 تفاسیر آپ کو زبان کی نوک پر تھی. والد بزرگوار جب کوئی مسئلہ کسی آیت کے تعلق سے دریافت کرتے تو اس وقت بندگی میاں سیدنا شاہ قاسم مجتہد گرو رحمۃ اللہ علیہ والد بزرگوار کی مدد کرتے اور بتاتے کہ اس تفسیر میں یہ آیا ہے، اس تفسیر میں اس آیت کے تحت یہ آیا ہے، یہ آیا. تو ایسا کئی موقعوں پر ہوا. سن کر والد بزرگوار ایک موقع پر ارشاد فرمایا، قاسم جی تو مجتہد ہے. یہ مجتہد کا لقب والد بزرگوار نے دیا ہے. اب مجتہد کے اجتہاد کا ایک یا دو واقعہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ قوم پر کتنا بڑا احسان رہا آقا کا. الغرض آپ نے 16 برس کی عمر میں جب جوان ہوئے تو 16 برس کی عمر میں والد بزرگوار سے کسب کے لیے اجازت لی اور والد بزرگوار نے آپ کو کسب کی اجازت دی. اب 16 برس تک کیا کچھ نہیں بٹور لیا، دین کیا کچھ نہیں سمیٹ لیا، اب کسب کرنا تھا. اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ بڑی ہستیوں کے بیٹے بھی جب کسب کرتے ہیں تو بڑے بڑے تارک دنیا ان پر قربان جائے، ایسا کسب کرتے ہیں. الغرض آپ نے سہیل خان سنگرام کے پاس کسب کیا. آپ کا کسب بڑا عالیشان تھا اور تقریباً 8 برس تک آپ نے کسب کرتے رہے. اس کے بعد دنیا سے دل اچاٹ ہو گیا. والد بزرگوار کی خدمت اقدس میں آئے جب آپ کی عمر شریف 24 برس تھی. ترک دنیا کی اور اس کے بعد صحبت میں رہے والد بزرگوار کے. تو والد بزرگوار سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ بندگی میراث سید یوسف بارہ بنی اسرائیل رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے والد بزرگوار ہے، اپنے فرزند سے بغیر رعایت کے، بغیر کسی رو رعایت کے، بہت کڑی اور سخت فقیری جو کہتے ہیں وہ لیا. آج کل تو دیکھنے میں نہیں آ رہی فقیری کی بات. وہ سخت اور ایسی کڑک فقیری لی، آپ کی صحبت میں رکھے. چونکہ سویت کرنا مرشدی کے افعال میں ہے، یعنی اللہ جو پہنچاتا دائرے کے تمام فقراء میں برابر برابر سویت کرنا، یہ مرشدی کے افعال میں داخل ہے. ایک مرتبہ حضرت بندگی میراں سید یوسف بارہ بنی اسرائیل رحمۃ اللہ علیہ دائرے میں اپنے اللہ پہنچایا تھا. اس مال کو سویت کرنے کے لیے آپ خود اٹھے، ساروں کو سویت کر رہے تھے. تو آپ کے فرزند ارجمن جن کا آج بہرعام ہے، جو ہماری قوم کی اعلیٰ ترین ہستی ہے، بندگی میاں شاہ قاسم مجتہد گروہ مہدویہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فقراء کی صف میں بیٹھے ہوئے ہیں اور والد بزرگوار سویت دیتے جا رہے ہیں، ہر فقیر لے رہا ہے. جب حضرت شاہ قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے باری آئی، والد دے رہے ہیں، بیٹے لینا چاہیے، آپ آستین کو ایسے آگے بڑھا لیتے ہیں، کپڑے کو ایسا ہتھیلی پر لا لیتے ہیں اور سویت قبول کرتے ہیں. تو والد بزرگوار پوچھتے ہیں کہ قاسم جی کیا بات ہے، کیوں ایسا لے رہا ہے؟ میں تو سویت دے رہا ہوں، سارے فقیر لیے. تو بہت ہی ادب سے ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے ہیں کہ ابا جان، چونکہ میرے پاس ابھی مال کی اہمیت ہے، اس لیے میں ایسا لے رہا ہوں تاکہ مال کی محبت نہ میرے جسم کو لگے. تو پھر والد بزرگوار بیٹے کو پلٹا کر ارشاد فرماتے ہیں کہ قاسم جی میں تو اپنے سیدھا ہاتھ سے دے رہا ہوں، تو کیوں سیدھے ہاتھ سے نہیں لے رہا، یعنی کپڑا کیوں عالم میں لا رہا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں کہ ابا جان آپ کے پاس زر اور خاک دونوں برابر ہیں. بیٹے حضرت شاہ قاسم مجتہد گرو رحمۃ اللہ علیہ جواباً عرض کر رہے ہیں کہ ابا جان آپ کے نزدیک زر اور خاک، مٹی اور سونا، گولڈ اور مٹی دونوں برابر ہیں، نہ مٹی کی اہمیت زیادہ نہ گولڈ کی اہمیت زیادہ، اور بندے کے پاس ابھی گولڈ سونا ہے، مٹی ہے، اس لیے لیا.
تو یہ ایسے خاکساری کا ایسا پیکر تھے. آپ کی کئی رسالے ہیں, کئی واقعات ہیں, اور ایک جو واقعہ بہت ہی مشہور ہے, جب آپ 400 سال پہلے مشیرآباد میں آ کر دائرہ باندھے, جنگل چاروں طرف جنگل, بلکہ 60-70 سال پہلے لوگ جب مشیرآباد جاتے تھے تو چپل سینٹ کے جھاڑ بڑے بڑے ہوتے تھے, ہم نے سنا ہے اپنے بڑوں سے, اور اس میں سے راستے بنا کے جاتے تھے. سڑک یا کچا راستہ بھی نہیں تھا, 4 بجے کے اندر چلے جاتے تھے, کیونکہ ایک بہت بڑا ڈاکو راستے میں رہزنی کرتا تھا. 400 سال پہلے کیا حال ہوگا سوچئے. جب آپ یہاں پر دائرہ باندھے تو دائروں کا یہ طر امتیاز تھا کہ فخر و فاقہ, کھانے کو کھانا نہیں, جسم سوکھے ہوئے, ہرے, ہڈیوں کا ڈھانچہ. اب حضرت بندگی میاں سیدنا شاہ قاسم مجتہد گروہ مہدویہ رحمۃ اللہ علیہ کے دائرہ معلیٰ میں بھی وہی فخر و فاقہ. مہدی کے نواسے ہیں, مہدی کے پوترے ہیں, شان تو وہی ہوگی جو دائروں کی ہوتی ہے. اب کچھ فقراء آپ کے دائرے کے قریب کے کھیتوں میں گئے, جنگلی بھاجی توڑی, کئی دنوں کے فخر و فاقے کو, بھوک کو مٹھانے کے لیے ہری جنگلی بھاجی کو کھا لیا, توڑ لیا, لا لیا. جب کھیت کا مالی اور مالک آیا, اس نے دیکھا کہ بھئی یہاں پر تو کوئی آیا اور کھیت کو بہت سارا کاٹ دیا ہے. تلاش کیا, کرتے کرتے حضرت کے دائرے میں پہنچا. بہت سارے لوگ تھے. اس نے دائرے میں جب نظر ڈالی تو سب ہے ہڈیوں کے ڈھانچہ, ہرے جسم. وہیں پر امپریس ہو گیا. اب اس نے کہا, پھر بھی حضرت بندگی میاں سیدنا شاہ قاسم مجتہد گروہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ تک پہنچ گیا. آپ سے گلا شکوہ کرنے لگا کہ آپ کے لوگ آئے, میری کھیتی کو اجاڑ دیا, توڑ کاٹ لیے, لے لیے, چلے گئے. آپ نے کہا کہ متوکل فقراء ہیں, معاف کر دو, اور تمہارا جو بھی پیسہ ہے بتا دو, اللہ ہمیں دے تو ہم تمہیں پہنچا دیں گے. یہ کئی دن کے فخر و فاقے سے تھے. انہوں نے کسی کا بھی نہ ہونے کا گمان کرتے ہوئے, یعنی اللہ کی زمین سمجھ کر, کسی کی ملکیت نہ سمجھتے ہوئے, کسی کی ملکیت میں نہیں ہوگا, جنگلی علاقہ ہے یہ سمجھ کر کھا لیا ہے, لہذا تم درگزر کر دو اور تمہاری جو قیمت ہے مقرر کر دو, ہمارے پاس آئی تو ہم تمہیں لوٹا دیں گے. اب جس کی نظر بندگی میراں سیدنا شاہ قاسم مجتہد گروہ رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے انور پر پڑے, ان کی زبان اقدس سے پیارے کلمات سنے, اس کی تو دنیا بدلنا یقینی ہے. اب جب یہ کیفیت سنا تو دل اور نرم پڑ گیا. اس کے دل میں آیا کہ میں کہاں آ گیا, میں کہاں پر آبجیکشن کر لیا, میں کس کے لیے گلا کر لیا. سب کو دیکھے تو نورانی چہرے والے, لہٰذا اس نے دیکھ کے اپنی پوٹلی میں سے ایک چھوٹی پوڑی نکالی اور کہا کہ دیکھیے حضرت, مجھے ترس آ رہا آپ کے فقراء کو دیکھ کے, آپ کے دائرے کے فخر و فاقے کو دیکھ کے. یہ مجھے پرکوں سے, میرے فور فادر سے ملی ہے یہ چیز ہے, یہ ایک کیمیکل ہے, اس کو اگر کسی بھی میٹل پر ڈالتے ہیں تو یہ امیڈیٹ گولڈ بن جاتا ہے, لہٰذا آپ اسے کسی بھی میٹل پر ڈال لیجئے. میں بڑی جان سے زیادہ جتن کر کے اسے حفاظت سے رکھا تھا, لیکن میرے کو یہ دیکھنے کے بعد بڑی بے چینی ہوئی. یہ پوڑی لیجئے اور آپ اسے کسی میٹل پر ڈال کر سونا بنا کر ان سارے لوگوں کے بھوک مٹائیے. آپ ٹیلے پر بیٹھے ہوئے تھے, قریب میں کنٹا تھا, وہ پوڑی لیا اور کنٹے میں پھینک دی اور ارشاد فرمایا کہ خل متاع الدنیا قلیل, دنیا کی پونجی بالکل حقیر ذلیل تھوڑی ہے. اب وہ نان مسلم, انہوں نے کہا کہ حضرت میں رحم کھایا, میں آپ پہ مروت کھایا, دیکھا, اس کے بعد آپ کے لوگوں کے چہروں کو دیکھنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ کئی کئی دن کا فخر و فاقہ ہے, کچھ آپ لوگوں کی بھوک مٹے گی, اس لیے میں نے اپنی قیمتی ترین چیز کو آپ کے حوالے کر دیا. آپ کو اگر قبول نہیں تھا تو مجھے واپس لوٹا دینا تھا. یہ کیا کر دیا حضرت آپ نے,
آج لوگ نیٹ پر بیٹھ کے سمجھتے ہیں کہ یہاں سے کوئی راکٹ اتنے ہزار کلومیٹر دور چھوڑتے ہیں تو جو ڈیسٹینیشن مقرر کرتے ہیں وہاں پر پرفیکٹ پوائنٹ پر پہنچتا ہے. اس پہ بلائنڈلی یقین کر لیتے ہیں. کسی کو کہہ دیا جائے کہ آج کی ریسرچ میں معلوم ہوا کہ ایک نیا پلانٹ سرچ ہوا ہے, اتنے لائٹ ایئر پر ہے, بلائنڈلی قبول کر لیتے ہیں. یہ اللہ کے ایسے مقدس بندے تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کو ان کے لیے مسخر کر دیا تھا. جب یہ گلا شکوہ وہ شخص کرنے لگا تو آپ آیت شریفہ پڑھ کے اس کا بیان کر کے جس ٹیلے پر آپ بیٹھے تھے اس پر تھوک دیا. تھوکنا تھا کہ وہ ٹیلے کا ٹیلا پورا سونے کا ہو گیا. اس نے کہا کہ یہ پوڑی کدھر اور آپ کے لعاب دہن میں کتنا اثر, اور قدموں پر سر رکھ دیے. آپ بیان قرآن کیے, اس کے بعد ان کے حصے میں اسلام تھا, تصدیق کیے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوڑی کے ریٹرن میں, اس کے بدلے میں, اس کے صلے میں یہ مقام دیا ہے کہ ادھر سے گزرنے والے کی ہمت اور جرت نہیں ہوتی کہ حضرت میاں جوگی محمد رحمت اللہ علیہ کی زیارت کرے بغیر, قدم بوسی کرے بغیر آگے بڑھ جائے. راستے میں ہی ہے, آپ دیکھ لیجئے. اگر نہیں کر رہے ہیں تو کریے کہ وہ ہستی شاہ قاسم مجتہدی گرو رحمت اللہ علیہ کے دربار سے بہت بڑی دولت کو پایا ہے. جن خدموں کو انہوں نے پکڑا, آپ ان کے خدموں کو بھی پکڑیجئے تو آپ کو بھی کچھ ملے گا. الغرض یہ بندگی میاں سیدنا شاہ قاسم مجتہدی گرو رحمت اللہ علیہ کی سیرت پاک کے بہت ہی تھوڑے اور چھوٹے واقعات میں آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. جو نکاح میں اوخے بنے جاتے ہیں, ابھی تو خیر تھوڑا سا شہروں میں خاص طور پر تبدیلی آ گئی ہے. 10,000 50,000 1 لاکھ 5 لاکھ 10 تولے 15 تولے 25 تولے ایسے بنے جا رہے ہیں. لیکن آج سے 50-60 سال پہلے تک بھی پوری قوم میں ہر جگہ, شہروں میں اور گاؤں کھیڑوں میں اسلاف سے چلتے آ رہے مہر کا 3 کیٹیگری مقرر تھے. 9 اوخے, 10 اوخے اور 11 اوخے. 9 اوخے تمام عام مومنین کے لیے جو بھی مہدوی ہے. 10 اوخے مہدی کی آل یعنی حضرت بندگی میاں شاہ قنمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں ادباً اور احتراماً, اور مہدی کی اولاد میں 11 اوخے. اب یہاں پر ایک بات وضاحتاً کہنے کی میں جرت کر رہا ہوں کہ سیدین یعنی حضرت ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت شاہ قنمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں برابر ہیں. دونوں کی برابری میں جو کوئی بھی کمی بیشی کرتا ہے نہ وہ مہدی کی اولاد سے ہے نہ وہ میاں کی اولاد سے ہے. میاں کی اولاد میں جو 10 اوخے باندھے گئے ہیں وہ ادباً ہیں, اور بزرگان دین کے طریقے کے مطابق اس ادب کو چھوڑ کر اگر کوئی 11 اوخے بننے کی جرت کرتا ہے تو وہ بھی بے ادب ہے, وہ بھی بے ادب ہے. اور اگر کوئی 11 اوخے اپنے ذات کے بڑے ہونے کا گمان کرتا ہے تو یہ بھی بے ادب ہے. تو اب اوخیا جیسا ایک کرنسی ہوتی ہے, روپیہ, ڈالر, ریال, یورو, درہم, دینار, ویسے ہی اوخیا ایک کرنسی ہے. یہ کرنسی تھی. اس کو 9 اوخے عام مومنین, میاں مہدی کے آل میں 10 اوخے, مہدی کے اولاد میں 11 اوخے بندے جاتے تھے. یہ سلسلہ چل رہا تھا. مجتہد گرو رحمت اللہ علیہ کا زمانہ ہے مہدی علیہ السلام کے تقریباً 500 اور 100 سال کے بعد کا. جب حضرت مجتہد گرو رحمت اللہ علیہ کا زمانہ آیا تو مہدویوں میں بہت سے جاگیردار, منصبدار, مالدار, وزراء اور سلاطین وغیرہ بھی رہے. جب وہ اوخے کی شکل میں مہر دے رہے تھے تو ان کو بہت معیوب دکھا, کم دکھا کہ یہ جو مہر ہے, یہ جو سکہ ہے اوخیا, وہ اتنا کم ہے کہ ہمارے گھوڑے اور ہاتھی کے ایک دن کی خوراک سے بھی کم ہے. لہٰذا ہم اپنی بیویوں کو زیادہ مہر دینا چاہتے ہیں.
کیونکہ مہر مذہبی اعتبار سے دین ہے، قرض ہے، یہ دینا ضروری ہے۔ جو کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کس نے دیا کس نے لیا تو پھر نکاح پر کوسچن مارک آتا ہے۔ دینے کی نیت رکھنا اور دینا چاہیے، اور دے کے بھی لٹکانا نہیں کہ دیے نام پر گھر کر دیے لیکن پھر بھی اپنے اندر رکھے ہیں، اپنے انڈر میں رکھے ہیں، ایسا بھی نہیں ہونا۔ اس کو مالک بنا دیے، بیوی کو انہیں جو چاہے اختیار کر لیے۔ تو الغرض 9 10 11 اوخیے، اتنی کم رقم تھی، لوگ ہچکچانے لگے، جاگیردار منصبدار، بہت ہی معمولی رقم۔ حضرت بندگی میاں سیدنا شاہ قاسم مجتہد گرو رحمۃ اللہ علیہ کے اجتہاد پر قربان جائے، آپ کے پاس جب یہ مسئلہ گیا آپ نے اجتہاد کیا، اجتہاد کر کے اوخے کے آگے اضافہ کرے زر سرخ خالص۔ زر کہتے ہیں پیسے کو بھی سونے کو، سرخ بھی سونے کو کہتے ہیں، لال سونا۔ خالص کہتے ہیں پیور، 24 کیرٹ، 22 کیرٹ نہیں، 24 کیرٹ۔ تو آپ نے زر سرخ خالص کی قید لگا دی، جس کے بعد 9 اوخیوں کا بھی ایک بہت بڑا ویٹ ہو گیا، 10 اوخیوں کا بھی رقم بہت بڑی ہو گئی، 11 اوخیوں کی بھی بہت بڑی ہو گئی۔ اب حضرت بندگی میاں سیدنا شاہ قاسم مجتہد گرو رحمۃ اللہ علیہ اجتہاد کر کے زر سرخ خالص کی قید لگائی، ورنہ اوخیہ تو وہی تھا۔ بوزن مکہ کی بھی قید لگاتے ہیں، آج بھی کتابوں میں ہے، اوخیہ 9 اوخے زر سرخ خالص بوزن مکہ حرسہ اللہ عن الآفات والبلیات، ایسا کتابوں میں مکے کا جو اوخیہ تھا، جو سونا تھا۔ الغرض ایسی آپ کی بے شمار اجتہاد کی باتیں ہیں، مختصر وقت میں پیش کرنا بہت مشکل ہے، لیکن آپ کا جو قوم پر بہت بڑا احسان ہے کہ آپ نے علمی کام اتنا بڑے پیمانے پر انجام دیا کہ آج ہمارے ہاتھوں میں جو آپ کے رسائل ہیں، آپ کی کتابیں ہیں، وہ ہماری رہبری کے لیے بہت بڑا ذخیرہ ہے، بہت بڑا ذخیرہ۔ 17 یا 19 رسائل کے علاوہ مختلف مکتوبات اور تحریرات آپ کے رہے ہیں، ان میں سے کچھ نام آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں جو حضرت بندگی میاں سیدنا شاہ قاسم مجتہد گرو رحمۃ اللہ علیہ نے 400 سال پہلے قوم مہدویہ کی قیامت تک کے لیے خدمت کرنے کے لیے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا۔ ان کتابوں میں ہیں شفاء المومنین 1، دوسری دلیل العدل والفضل، تیسری صحبت صادقان، چوتھی تسویۃ الخاتمین یعنی رسول اور مہدی برابر ہیں، اس پر بھی لکھے ہیں، پانچویں معدن الآداب، چھٹی الاجوبۃ السوالات، ساتویں رد العقیدہ عبد الرحیم، آٹھویں رسالہ لیلۃ القدر جس میں دگان لیلۃ القدر فرض ہونے کی بہت ہی واضح دلیل آپ نے جمع کی ہے، نویں تصدیق الآیات، 10ویں افضل المعجزات، 11ویں لطمۃ المصدقین، 12ویں آسامی مصدقین، 13ویں میزان العقائد، 14ویں ام الدلیل، 15ویں خطاب قوم المہدی، 16ویں فضیلت افضل القوم، 17ویں ماہیت التخلید، 18ویں محضر العلماء، 19ویں انوار العیون وغیرہ۔ ان میں کی بیشتر کتابیں ترجمے کے ساتھ قوم میں موجود ہیں۔ الغرض پورے 400 سال پہلے اس دنیا سے پردہ فرمانے والی ہستی قوم کے لیے اتنی بڑی خدمت انجام دی ہے، تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دعا کریں گے کہ الہ العالمین آج جن 4 مقدس ہستیوں کی بہر عام مبارک ہے، ان چاروں حضرات کی ارواح پاک کو لحظہ بلحظہ، تازہ بتازہ، لمحہ بلمحہ اپنی تازہ ترین تجلیات سے سرفراز فرما۔ ان مقدس ہستیوں کی سیرتوں کو سن کر
ہم اپنی بگڑی ہوئی سیرتوں کو سدھارنے کی طرف مائل ہو جائیں۔ ان بزرگان دین کے تقوی پرہیزگاری کے واقعات سننے کے بعد ہمارے اندر بھی تقوی کا جو چراغ بجھ جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس چراغ کو بھی منور کر دے۔ ان مقدس اور منور ہستیوں کے صدقے اور طفیل میں ہم تمام کو، دنیا بھر میں بسنے والے مہدویوں کو اور آنے والی نسلوں کو، ان عظیم ہستیوں کی قربانیوں، ان عظیم ہستیوں کی سیرتوں کے صدقے میں تصدیق مہدی پر کما حقہ جمع رہنے کی توفیق عطا فرما، اور مہدی علیہ السلام کے میسج کو سمجھ کر عمل کا پیکر بنتے ہوئے عمل با محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔